اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے. توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی. مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو. امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا. مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے, پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے, 200-400 روپے مانگیں گے, رشتہ ناتا مانگیں گے, دھن دولت مانگیں گے. اس نبی نے مانگا, اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں. اس نبی نے مانگا, کالی کملی والی ذات نے مانگا, شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا, الہی تیرا دین کمزور ہے, تیرا اسلام کمزور ہے, تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے. خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے, تیرے دین میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے, اسلام کی عظمت بن کر آئے, اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, خدا نے دیا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام, تمام کے تمام صحابہ کرام, چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو, طلحہ زبیر کیوں نہ ہو, سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو, خالد بن ولید کیوں نہ ہو, عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو, علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں, فاروق اعظم حضور کی مراد ہے. نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے. کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی. کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں. سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں, جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی, 2 بیٹے دیے, دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے. اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی. دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی, اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا. تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں. اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے, اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی,
تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامند کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں. لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا، ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے. سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے. پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے. اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے. صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا. کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے.
اس وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگوں ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اشعار کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیاں بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا۔ کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن